بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تحریک انصاف چھوڑ کر جو گیا اس کے پچھتانے کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک سلسلہ ہم نے شروع میں دیکھا پریس کانفرنسز کا تھا کہ روزانہ جناب فلاں چھوڑ کر جا رہا ہے، اب یہ ہے، اور ان میں جو سب سے بڑے نام تھے ان میں ایک نام تھا اسد عمر صاحب کا، یعنی ان کو ڈپٹی پرائم منسٹر بھی کہتے تھے۔ بہت سے لوگوں کا خیال تھا کہ یہ جانشین بھی ہیں، تحریک انصاف کو آگے لے کر جو چلے گا شخص وہ اسد عمر ہوگا۔ لیکن اب اسد عمر صاحب کے تو اپنے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، یعنی وہ تو خود فارغ ہو رہے ہیں۔ بڑی انہوں نے کوشش کی کہ وہ بارڈر پہ رہیں، اور خود انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تھی جس کو کہا گیا یہ سب سے اہم ترین پریس کانفرنس ہے، اور اس کے بعد جناب ان کو رہائی مل گئی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا، میں صرف عہدہ چھوڑ رہا ہوں، اور میرا رابطہ بھی رہے گا، میں دیکھوں گا۔ پھر یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے میں جا کر ملوں عمران خان سے، اور اس طرح کی باتیں انہوں نے کی تھی۔ لیکن میں پارٹی نہیں چھوڑ رہا، لیکن پارٹی کی ذمہ داری اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ اب حالات ایسے ہو گئے ہیں، اور پھر وہی جو سب کرتے رہے کہ 9 مئی کے واقعات کی شدید مذمت کرتے ہیں فلاں۔ پھر بعد میں انہوں نے کچھ انٹرویوز بھی دیے، اور ان میں یہ بھی کہا کہ جی مجھے اختلاف تھا چیئرمین کی پالیسیز سے اور دیگر چیزوں سے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے رہے۔ پھر یہ بھی انہوں نے اشارے دیے کہ جی مائنس تو نہیں ہو سکتے عمران خان صاحب، کوئی صورت ہی نہیں ہو سکتی، تحریک انصاف ہے عمران خان کے ساتھ، لیکن اگر وہ تھوڑا سا کچھ اس طرح سے ہو جائے، آئیں بائیں شائیں ہوتا ہے نا، اس طرح ہٹ جائیں، تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، کوئی راستہ نکالیں، جس طرح شامت قریشی صاحب اس طرح کی باتیں کرتے رہے، تو اب یہ باتیں ان کے کام نہیں آ رہی۔ میں نے عرض کیا نا کہ وہ لوگ جو چھوڑ کر گئے وہ پچھتا رہے ہیں، ان میں اسد عمر بھی ہیں۔ اب وہ پچھتاوے کی وجہ سے واپسی بھی چاہتے ہیں، لیکن ہے وہ بارڈر پہ ہی، پوری طرح سے آنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اب راستہ نہیں بن رہا۔ اس کی ایک مثال دیکھیے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے عدالت کے اندر اسد عمر کی، تو آپ نے دیکھ لیا، اس کے مناظر بھی دیکھ لیے کہ کیا بات ہوئی، اور اس کے بعد تو اگلی دفعہ جب آمنا سامنا ہوا تو اسد عمر ٹھہرے بھی نہیں وہاں پر، اور کہا کہ جی میں نے جانا ہے، اپنی اہلیہ کو ہی چھوڑنا ہے، اور اس طرح کی بات۔ اب ہوا یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ تحریک انصاف نے اپنی پالیسی، اسد عمر کی پالیسی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ چھوڑ کر گئے نہیں ان کے بقول تحریک انصاف، لیکن عہدہ چھوڑ دیا، تو اب وہ بارڈر پر ہیں کہ شاید کسی وقت مجھے واپس لے لیا جائے، وہ ان لوگوں میں سے ہیں۔ اسی لیے بقول اسد عمر کے کہ دیکھیں جی اگر ابھی تو نہیں مجھے پتا کیا ہو رہا ہے کہ ایک دن میں کئی جگہوں پر کیسز کا سامنا کر رہا ہوں، یعنی وہ بالکل نہیں نہ دھلے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، جو لوگ مکمل طور پر جا کے دوسری طرف کھڑے ہو گئے ان کے تو کیسز کا مسئلہ حل ہو گیا، مراد راس ہیں اور بہت سے لوگ ہیں، فیاض الحسن چوہان ہیں، وہ تو جو خلاف بیان دینے لگے عمران خان صاحب کے بالکل واضح طور پر دوسری طرف چلے گئے یا استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے، ان کے لیے تو سب آسانیاں ہو گئی۔ لیکن کچھ لوگ جو بارڈر پر ہیں جن میں اسد عمر صاحب سب سے آگے ہیں، ان کے لیے ہے کہ کیس کا سامنا ضرور کرتے رہیں آپ۔ اور اب پرویز خٹک صاحب بھی ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ بی آر ٹی کا بڑا سنتے تھے، پشاور بی آر ٹی، ان میں چونکہ پرویز خٹک کا نام آتا تھا، اس وقت وزیر اعلیٰ تھے، وہ معاملہ بھی دب گیا۔ لیکن اسد قیصر بھی ہیں، اور ان کو بھی کیسز کا سامنا ہے، مگر وہ چونکہ اس طرح ساتھ بھی نہیں کھڑے، کہیں گئے بھی نہیں، تو کیسز کا سامنا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو بیچ میں ہیں۔ اب وہ بیچ والی بات ان تک تو ہے کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، لیکن یہاں سے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کی طرف سے اب واضح کر دیا گیا کہ نہیں جناب، کوئی جگہ نہیں ہے، جس نے کھڑا ہونا ہے پوری طرح سے ساتھ کھڑا ہو، یہ بارڈر والی کہانی نہیں ہے، پھر آپ نہیں چاہیے، آپ دوسری طرف ہی چلے جائیں۔ بلکہ اب تو یہ کہہ دیا گیا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ اچھا ہوا کچھ لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اب میں کوٹ کر رہا ہوں رؤف حسن صاحب کو، جو کہ ترجمان ہے تحریک انصاف کے، اور فواد چودھری کے جانے کے بعد یہ ذمہ داری ان کو ملی ہے ترجمانی کی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بات سب کو یاد رکھنی چاہیے، جو ہے جیسا ہے سب عمران خان کی وجہ سے ہی ہے، پارٹی میں اپنی کسی کی کوئی شناخت نہیں۔ پرویز خٹک تو اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکتے اگر شفاف الیکشن ہو۔ بلکہ میں دیکھ رہا تھا ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کسی نے ٹویٹر پہ کیا ہوا تھا کہ جی کہا گیا کہ جی پرویز خٹک سے منسوب کر کے کہ جی میرے خلاف، میرے حلقے سے، میرے مقابلے پہ ذرا تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ذرا الیکشن لڑ کے دکھائیں، پرویز خٹک نے کہا ہے۔ اب لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی پرویز خٹک کہہ رہے ہیں جی کوئی فلاں نے اتنا فنڈ دیا، شوکت خانم کے لیے دیا، اور وہ عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں دیا، یہ اس طرح کی باتیں ان سے کوٹ کی جا رہی ہیں۔ مگر کسی نے پرویز خٹک صاحب کے والد سے کہا کہ جی عمران خان سے الیکشن بعد میں، پہلے آپ کھمبے سے تو جیت رہے ہیں، یہ یعنی لوگ کوٹ کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے حلقے کے لوگ، جو ان کا اپنا حلقہ ہے جہاں اسٹرانگ ہولڈ تھا، جہاں ان کا برادری یا سارے ان کے لوگ، وہاں پر لوگ یہ ان کو کمنٹ کر رہے ہیں کہ آپ اب لڑ کے دکھائیں، یہاں پر کھمبا ہی کھڑا کر دے گی تحریک انصاف، تو آپ اسی سے ہی لڑ کے دکھا دیے تو بڑی بات ہے، عمران خان کو تو چھوڑ دیں۔ اب جناب رؤف حسن صاحب یہی نہیں کہ پرویز خٹک صاحب پر چوٹ کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جو عمران خان کی پالیسی ہے سب اسی کو فالو کر رہے ہیں۔ اسد عمر صاحب پارٹی میں نہیں رہیں گے اگر نہیں مانیں گے، اسد عمر صاحب پارٹی میں نہیں رہیں گے اگر نہیں مانیں گے۔ اس وقت بھی وہ باڑ پر بیٹھے ہیں، نہ پارٹی کے اندر ہے نہ باہر۔ میں تو ایسی حالت میں زندہ ہی نہیں رہ سکتا، وہ پتہ نہیں کیسے زندہ ہے۔ یعنی آپ ڈیسائیڈ کر لیں
کہ آپ اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. اب یہ بارڈر پر رہنے والی بات, یہ باڑ پر یا لائن پر رہنے والی بات ختم ہو گئی. اب لائن کھنچ چکی ہے, یا ادھر یا ادھر. اسد عمر پارٹی میں ہونے اور نہ ہونے کی جو کوشش کر رہے ہیں, جو کوششیں کر رہے ہیں, معلوم نہیں وہ کب تک چل سکیں گی. اسد عمر پارٹی کا حصہ نہیں, یہ بھی واضح کر دیا گیا ہے ترجمان تحریک انصاف کی طرف سے کہ اسد عمر فارغ, وہ اب پارٹی کا حصہ نہیں. شاہ محمود قریشی ہیں اور شاہ صاحب کا کوئی گروپ نہیں ہے. تحریک انصاف میں اب کوئی گروپنگ نہیں, اگر کوئی تھی تو ان لوگوں کے جانے سے بھی وہ ختم ہو چکی ہے. یعنی اسد عمر یا دیگر لوگ جو گئے ان کے جانے سے ختم ہو گئی. اب تحریک انصاف فائدے میں ہے کہ اب گروپنگ ہی ختم ہے. جن پر دباؤ ڈال کر پارٹی چھڑوائی گئی تو وہ چھوڑ کر گئے, مگر کچھ لوگ پارٹی میں تھے تو مسئلے بنا رہے تھے, ان کو نکال دیا گیا ہے. یعنی کچھ لوگ رہ گئے تھے لیکن ابھی بھی یعنی جیسے لگ رہا ہے کہ ڈبل گیم کر رہے تھے. ہوتا ہے نا, کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں کہ اچھا بے شک تم نہ چھوڑو لیکن ہمارے ساتھ پوری طرح رہو, ان کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے. عمران خان کو نااہل کرنا اتنا آسان کام نہیں. عمران خان لازمی الیکشن لڑیں گے. عمران خان سے مقبول لیڈر پاکستان میں کوئی پیدا نہیں ہوا. عمران خان کی قبولیت کی جانب ہی جائے گی. اب یہ بات بہت سے تجزیہ کار رسول بڑی صاحب کہہ رہے ہیں جی عمران خان مقبول تو بہت ہے لیکن قبولیت نہیں ہے. اس کا جواب رؤف حسن دے رہے ہیں کہ جی ان کی یہ قبولیت کی جانب بھی جائے گی. یعنی اتنی ان کی مقبولیت ہے, اتنی پاپولیرٹی ہے کہ کسی نہ کسی سطح پر ان کے لیے راستہ بنانا پڑے گا, ورنہ حالات آؤٹ آف کنٹرول مزید ہوتے چلے جائیں گے. اور یہ بات بھی کہ جناب جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ عمران خان صاحب کو نااہل کرنا اتنا آسان نہیں, عمران خان لازمی الیکشن لڑیں گے, اس میں بھی دیکھیے نا کہ اتنے مہینے ہو گئے ہیں, 1.5 سال ہو گیا ہے, وہ نااہلی کی کوششیں ابھی تک جاری ہیں, پلان اپنی جگہ ہے لیکن ابھی تک اس پر پوری طرح سے عمل درآمد نہیں ہو سکا. کچھ کہتے ہیں جی تبدیلی کی کوشش ہے کہ کوئی اور جج صاحب آ جائیں یا کوئی سپریم کورٹ میں کوئی تبدیلی آ جائے, اس کے بعد دیکھا جائے گا, پھر ہمارے ہاتھ میں سب چیزیں آ جائیں گی. تو جب آئیں گی تب دیکھا جائے گا, یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا. ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھ لیا, ہم نے اس پر پچھلی ویڈیو میں تفصیل سے اس پر بات کی ہے, وہ آپ ضرور دیکھیں کہ اب تو جو پابندی کی بات تھی تحریک انصاف پر وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہے, ختم ہو گئی ہے بلکہ, کیونکہ خود اعظم نذیر تاہڑی صاحب نے کہہ دیا ہمارے پاس تو 1 مہینہ رہ گیا ہے, تو اب ہم جناب انتخابی اصلاحات میں سے وہ کام نکال ہی رہے ہیں کہ کسی پارٹی پر ہم پابندی لگا سکیں. تو وہاں سے تو وہ کام فارغ ہو گیا. اب وہ کہیں گے جی کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس کو دیکھیں, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا اتنی بدنامی لے سکے گا, اس کے لیے اور بہت سے چیلنجز نظر آ رہے ہیں جو ہم اس وقت ملک کی صورتحال دیکھ رہے ہیں. خیر, اب جناب آگے رؤف حسن صاحب نے کہا ہے جمہوریت میں آخری حل مذاکراتی ہوتے ہیں, بات چیت ہی مسئلے کا حل ہو سکتی ہے اور یہی راستہ بھی ہے. ہم کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہیں آئین کے مطابق. عمران خان نے تو کمیٹی بھی قائم کر دی ہے کہ چاہے آگے سیاسی لیڈرشپ ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ, یعنی کوئی بھی ہو اس سے بات کرنے کے لیے تیار ہے. اب کہیں نہ کہیں تو بات چیت کا راستہ نکالنا پڑے گا, کیونکہ بڑے بڑے مسائل یعنی جنگیں بھی جو ہوتی ہیں آخر میں ہر جنگ آپ دیکھیں کسی نہ کسی سطح پر اگر اس کا کوئی حل نکلنا ہے تو مذاکرات کہیں نہ کہیں تو آپ کو کرنے ہیں, ورنہ تو پھر وہ جنگ جاری رہتی ہے. تو ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اب عدم استحکام ہے, سیاسی عدم استحکام, اس میں اور زیادہ ہم دیکھیں گے کہ خرابی آئے گی اور عدم استحکام آئے گا اگر آپ بڑی پارٹی کو علیحدہ کر دیتے ہیں. اور جب سے IMF کی ٹیم ملی ہے تب سے وہ ایک خاص مومنٹ تھا, کیونکہ یہ کہا گیا نا کہ ایک واقعہ, کوئی ایک خبر سب ماحول بدل دیتی ہے. کوئی سوچ سکتا تھا کہ 9 مئی کے بعد جو کچھ ہوا ہے یا 9 مئی کے دن جو ہوا ہے اس کے بعد تحریک انصاف کا جو کچھ ہوا ہے یا یہ تحریک انصاف یہاں تک ہوگی یا سب کچھ ہوگا, وہ 9 مئی کے واقعات نے سب بدل دیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ IMF کی ملاقات اور EU کی سٹیٹمنٹ, ان کے ترجمان کی سٹیٹمنٹ, یہ ایک ہی وقت میں یہ سب کچھ سامنے آتا ہے اور اس سے پورا ماحول بدل جاتا ہے. تو اسی طرح سے اب یہ بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے اگر IMF مذاکرات کے لیے عمران خان کے پاس آ سکتا ہے تو اور بھی طاقتیں جو ہیں وہ مذاکرات کی طرف آ سکتی ہیں. لیکن اب جب بھی مذاکرات ہوئے ایک چیز واضح ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے اسد عمر اس کا حصہ نہیں ہوں گے. اللہ حافظ.